لیٹے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کسی کو یہ کہا کہ بابا یہ بیمار ہے, کہہ رہے اچھا لاؤ, ہاتھ لگایا, کہاں بیماری ہے, یہاں ہے, چلو صحیح ہو جائے گی, جاؤ چلے جاؤ. جب ان کا وصال ہوا, جب وہ اس دنیا سے گئے, آپ یقین کریں وہ جگہ سونی ہو گئی, ورنہ اس جگہ پہ اتنی رونق, اتنا مطلب وہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ جنگل میں منگل ہوا ہے. تو یہ اس بندے کی خوبصورتی تو نہیں تھی, بال لمبے ہیں, الجھے ہوئے بال ہیں, اور جناب چہرے پہ داڑھی ہے وہ بہت بڑھ گئی چکی ہے, ٹھیک ہے, بظاہر ان کا جسم پہ لگ رہا ہے میل ہے, لیکن جب ہاتھ لگا کے کوئی بندہ ان کے پاؤں دبا رہا ہے, جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو ہاتھ میں خوشبو, ارے میں نے کہا یہ کیا یار, وہ تو بہت گندے سے لگ رہے ہیں, کہہ رہا پتہ نہیں یار یہ خوشبو آ رہی ہے. مطلب اس طریقے کی, اب اس پہ آپ کیا کہیں گے, دونوں میں سے کوئی جو پہلے بولنا چاہے. بس یہی ہے جناب، یہ باطنی خوبصورتی ہے، وہی جو صدیق صاحب نے بات فرمائی ہے بالکل حقیقت ہے کہ باطن جب چمکے گا اور اندر سے مثل گلاب ایک ہرا بھرا ہوگا اور جی کھلا ہوا ہوگا تو پھر خوشبو. صحیح تو صحیح. وہی بات ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہاں ہاں. یہ خاکی اپنی فطرت نہ نوری ہے نہ ناری ہے. واہ واہ. حقیقت تو عمل ہے. تو ہوں. انسان جب عمل، کیونکہ اس کا تعلق ہے باطن سے. جی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں ظاہری، کچھ عمل انسان تنہائی میں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہوتا ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے. تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے. تو ہاں. بس یہی بات ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہوں. دیکھیں ولیہ لیڈیز پہ تو گزری ہیں نا، حضرت رابعہ بصری ہاں صحیح بات. رحمت اللہ، صحیح ان کا بات. بھی ایک نام ہے. پھر ہوں. مومنین میں ہے، صحیح. بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس میں بھی. جی تو بس وہی ہے نا کہ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے. صحیح. تو اصل چیز عمل ہے. عمل آپ کا اچھا ہوگا تو باطن اچھا ہوگا. جب باطن اچھا ہوگا تو انسان آپ کی طرف خود بخود کھینچا چلائے گا. صحیح. آپ جو ہے اس کو ایک اچھا دلی لگاؤ ہوگا. صحیح. صدیق بھائی ایک بات یہ تھی کہ چونکہ ان جناب بزرگ کے بارے میں بتاؤں آپ کو, میں نے کبھی ان کو نماز میں نہیں دیکھا, نماز کی حالت میں نہیں دیکھا, لیکن وہ بیٹھے ہوتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کو جو کہ ایک عبادت سامنے ہے, آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ اور کام کر رہے ہیں, آپ سارے معاملات کر رہے ہیں, لیکن وہ شخص کو جب بھی میں نے دیکھا وہ ایک جگہ بیٹھا رہا, اور ایک عرصے تک میں نے دیکھا ان کو. اور لیکن اب دیکھیے اللہ اور اس کا معاملہ دیکھیں آپ, بظاہر تو وہ نظر نہیں آ رہا ایسا کچھ کام کرتا ہوا, لیکن اللہ نے مقام کیا دیا, یہ دیکھیں آپ. دیکھیں یہ جو آپ نے بھی جن بزرگ کا واقعہ سنایا نا, جی جی. یہ ولایت کے مختلف درجات ہیں, مختلف مقامات ہیں. اچھا. اس واقعے کو ہم مثال نہیں بنا سکتے. صحیح. یہ اسپیشل کیس ہے, اور یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ پر تھا. صحیح. کیونکہ نماز دیکھیں, ہماری شریعت جو ہے نا, شریعت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات. اللہ جمیل و صحیح. یحب الجمال. صحیح. اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورت ہے. صحیح. اگر ایک بندہ میلا کچیلا ہے ہوں. تو ہم اس کو مثال نہیں بنا سکتے کہ یار ہم بھی میلے کچیلے رہے. نہیں, شریعت منع کرتی ہے. شہید منع کر. شریعت کہتی ہے کہ آپ صاف ستھرا لباس پہنیں, ہوں. آپ کے بال بنے ہوئے ہونے چاہیے, آپ کی داڑھی بھی ہونی چاہیے, ہوں. آپ ایسے لگیں کہ دور سے آتا ہوا شخص آپ کی ظاہری وقار کو دیکھ کر کام لے آئے صحیح بات. کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے. صحیح. تو ظاہری حسن کی ہم منافی نہیں, بالکل بھی یہ کہیں بھی نہ کوئی سمجھے, ہوں. نہ سوچے کہ ہم ظاہری حسن کے خلاف بات کر رہے ہیں. صحیح. ظاہری حسن بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, صحیح. اور شریعت میں اس کا حکم ہے. صحیح. ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. پھٹے ہوں. پرانے کپڑے تھے, بالوں میں تھے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ پر اللہ کا فضل نہیں, ہوں. یعنی کہ اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا؟ صحیح. تو صاحب نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل دیا ہے. تو پھر صحیح. سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ صحیح. جب اللہ نے نوازا ہوا ہے پھر کیوں اس طرح بے تکے ہولیے میں تم کو. ہوں. تو یہ شریعت ہمیں اس بات کی سخت تاکید ہے کہ آپ کا ظاہر پاک صاف ہونا چاہیے, صحیح. صاف ستھرا ہونا چاہیے, صحیح. پاکیزہ کپڑے ہونے چاہیے, دھلے ہوئے کپڑے ہونے چاہیے. صحیح. حکم نہیں ہے کہ میلے کو چلے رہے. کا آپ نے ذکر کیا انقلا تھا, اور ممکن ہے کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. جی ہاں.
صحیح بات یہ اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ صحیح آپ نے بات ہے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. ممکن ہے وہ کسی ایسے وقت میں ہوں 4 فرض پڑھ لیتے ہوں, ان کو کوئی ایسا عذر ہو, فالج کا اٹیک ہو یا کوئی ایسی معذوری ہو, وہ اٹھتے صحیح نہیں ہوں اپنی جگہ سے, صحیح بات اشاروں میں نماز پڑھ لیتے ہوں, صحیح بات ہے اشاروں میں نماز پڑھتے ہوں. صحیح بات تو ہے ہم یہ جو آپ کا واقعہ ہے, اس واقعے کی وجہ سے ہماری سنی اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگ ضعیف الاعتقادی میں بھی پڑ جاتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے وہ اس بات کو جواز بنا لیتے ہیں, ہوں اس بات کو یہ جواز بنا لیتے ہیں کہ یار نماز کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھو کتنا پہنچی ہوئی ہستی ہے, ہوں نماز بھی نہیں پڑھتا, کچھ بھی نہیں کرتا, صدقات خیرات بھی نہیں کرتا, ہوں اور دیکھو دم کر رہا ہے, لوگ شفا پا رہے ہیں, صحیح تو بات اپن کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. صحیح تو بات لوگ اس طرح کی چیزوں سے وہ سبق لے کے اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. تو صحیح یہ ان کا اور اس کا, جیسے بابا صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے, جی بابا صلاح الدین کا نام ہمارے حیدرآباد میں بڑا مشہور ہے, ہوں کوٹری میں ان کا مزار ہے. اب اچھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گالیاں دیا کرتے تھے, اچھا گندی گندی گالیاں دیا کرتے تھے. او ہو سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے مزار کے باہر اچھا بیٹھتے تھے ہوں اور وہ اپنے جیب میں سے نئے نئے سکے نکال کے دیا کرتے تھے. اچھا ایک بار مفتی اعظم مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ, جن کا مزار سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے احاطے میں ہی ہے, جی وہ گئے ان کے پاس ہوں اور فرمایا کہ صلاح الدین, تم یار اللہ کے ولی ہو, ہوں نیک ہستی ہو, تم کیا گالیاں دیتے ہو گندی گندی, تمہیں شرم نہیں آتی سخی کے دربار کے سامنے بیٹھے ہو. ہوں تو انہوں نے فرمایا, بابا صلاح الدین نے فرمایا کہ اے خلیل, ہوں میں نے آج تک کبھی تمہیں گالی دی؟ صحیح بولا نہیں. میں ان کو کے اندر جو کتا نفس ہے نا ان کا, ہوں وہ مجھے نظر آتا ہے, میں ان کو ہاں گالی دیتا ہوں. صحیح بات صحیح یہ دنیا دار لوگ صرف دنیا کمانے کے لیے, دنیاوی مسائل کے حل کے لیے میرے پاس آتے ہیں, کوئی اللہ ڈھونڈنے نہیں آتا میرے پاس صحیح کہ کوئی اللہ کا پتہ بتا دو, کہ رسول صحیح اللہ تک پہنچا دو, صحیح بات ہمیں ولایت کی منزل بتا دو, ہوں ہمارا اندر باطن صاف کر دو. کوئی نہیں کہتا ہمیں صحیح پیسہ دلا دو, ہوں ہمیں گھر دلا دو, ہماری ہوں بہو صحیح ہو جائے, ہماری صحیح ماں صحیح ہو جائے, ہمارا صحیح باپ صحیح ہو جائے. صحیح تو صرف اپنے ذاتی مسائل کی ان کے اندر کو گالی دیتا ہوں. میں صحیح تمہیں بات آج تک کبھی گالی, تمہارا تو باطن پاکیزہ ہے ماشاءاللہ. کیا بات اب یہ ولایت کے کس درجے پہ تھے, جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے صحیح اور صحیح اس کو مثال بھی نہیں بنا سکتے. انہوں نے کیا ایسے کام کیے ہوں گے, انہوں نے کیا وہ ریاضتیں کی ہوں گی, کیا وظائف کی ہوں گے, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مقام دے دیا ہوں کہ جس کو وہ دیکھ رہے ہیں, جس کو وہ ہاتھ لگا رہے ہیں, اللہ انہیں شفا عطا فرما رہا ہے, صحیح تو بات دبا اور خوشبو آ گئی. بالکل تو یہ کہ آپ کا ظاہر بھی حسین ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, اور آپ کا باطن بھی خوبصورت. میں جب جاتا ہوں برکاتی اسکول, جو ہمارا اسکول ہے ویلفیئر کا, ہوں تو وہاں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں تمہارے بال بنے ہوئے ہونے چاہیے, تمہارا ہوں یونیفارم ہونا چاہیے, ہوں تمہارے شوز پالش ہونے چاہیے. صحیح دیکھو ظاہر اچھا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, باطن جو ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں ایک ظاہر اچھا ہے. صحیح 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 بالکل صحیح. اچھا چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, تو ایک واقعہ میں صرف چھوٹا سا ہے, اور وہ چونکہ ابھی ایک بابا صلاح الدین کی بات آئی ہے, تو میں نے اس پر مجھے یاد آ گیا, اور پھر اس کے بعد ہم بس مختصر سا جواب دونوں سے لیں گے. ایک واقعہ اور تھا صدیق بھائی اور نجم بھائی, کہ جیل چورنگی کراچی کی ایک بہت مشہور چورنگی ہے, اور اس پر ایک صاحب جو تھے نا ہوٹل پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے تھے. تو وہاں ایک صاحب آئے, اس طرح کی ان کی بھی کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. تو اور یہ دور ہے 90s کے بعد کا دور, اس وقت بہت ساری معاملات سے دیکھا ہوگا آپ نے, بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے تھے, اور کس طریقے سے جا رہے تھے سارے معاملات ہیں, کیونکہ میں اس کو بولنا نہیں چاہتا, چونکہ ظاہر پروگرام مذہبی ہے. تو ان سے کہا کہ بابا آپ کیوں دعا نہیں کرتے کہ حالات اچھے ہو جائیں شہر کے, اور شہر میں معاملات جو ہیں اچھے ہو جائیں. بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے بے قصور جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی ہاتھ کی اٹھایا, اور اس میں سے کہا اس کے بیچ میں سے جھانک کے دیکھو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں کیا نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ارے بابا یہ تو کوئی بکری ہے, کوئی بکرا ہے, کوئی گائے ہے, کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تو کہنے لگے بس جب انسان مریں گے تو ہم دعا کریں گے, اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو ہاں گئے. ہاں غائب ہو گئے. اس کے بعد انہوں صحیح نے کہا, اس بندے نے کہا میں نے بہت ڈھونڈا ان کو, اس کے بعد میں کئی دفعہ گیا, لیکن وہ صاحب مجھے نظر ہی نہیں آیا. اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو جب انسان مریں گے تو ہم دعا کریں گے. تو کیا کہیں گے آپ دونوں اس پر؟ صدیق صحیح بھائی پہلے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں 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 بالکل جی. وہ اصل میں باطن دیکھ رہے تھے, وہی بات ہے کہ وہ اندر کا دیکھ رہے تھے, کہ ہم انسان جو ہے نا اپنی انسانیت سے بہت زیادہ پستی پہ چلے گئے. ہوں ہم وہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, جی ہاں ایک فرشتہ ہے, جی اس کو اللہ نے شہوت نہیں دی, نفس نہیں دیا, صحیح اس کو صرف آرڈرز دیے ہیں کہ وہ صحیح جو اللہ حکم دے گا وہ فرشتے کو کرنا ہے. فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. صحیح ایک جانور ہے, ہوں
جو صرف جو ہے وہ جب اس کو دل چاہتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جب اس کا صحیح کھانے کا دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، صحیح بات جو اس کو اپنی خواہشات جب پوری کرنی ہوتی ہیں وہ کر لیتا ہے۔ صحیح بات انسان ایک ایسا بیلنسڈ اللہ نے بنایا ہے کہ اسے